provided to students all across the public sector universities in Pakistan in 3 phases. First 2 phases stand completed. In the first phase, 206 students were provided these custom-built chairs. In the second phase, 159. And in this phase, we are providing 240 chairs. And so far, sir, we've distributed them in Faisalabad, Multan, Bahawalpur, Karachi is still left, Quetta, Bahawalpur, and we've already had 2 ceremonies in Islamabad. So, and we are very, very grateful to Minister Saab, Rana Tanveer Hussain Saab, for sparing time to hand over these electric wheelchairs to these talented students who have crossed all hurdles to excel in their lives. And Higher Education Commission, with the support of Government of Pakistan, has always devised and implemented student-focused policies in the universities since 2002. Supporting youth and promoting higher education is one of the top priorities of the Government of Pakistan. It has a broad canvas of schemes aimed at enabling youth to get access to higher education with facilitation, including providing them with laptops, scholarships, entrepreneurship through business ideas, internships and trainings. HEC is executing these schemes to facilitate students from all over Pakistan. Prime Minister's electric wheelchair scheme for university students is a continuation of these series. It is amongst one of the great initiatives, and it's the slogan is, we don't wish to leave anyone behind, so that these young boys and girls are totally free to move around and have no inhibition and can pursue their private lives, their student lives, and move around in the university and at home with great ease. So with that, I'd once again like to thank the Honorable Minister and Madam Parliamentary Secretary, Madam Zeib Jaffer, for having graced this occasion, and for all the students who've come here. And we hope and pray to Allah that these wheelchairs will prove to be very beneficial for them and moving towards further successes in their lives. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, ma'am. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے اسٹوڈنٹس فیڈ بیک کا. ہمارے یہ ہونہار، جرأت بہادر، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس جنہوں نے زندگی کے تمام چیلنجز کو جانفشانی سے اور جرأت مندی سے عبور کرتے ہوئے اپنی ہائر ایجوکیشن تک کا سلسلہ جاری رکھا. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی، ایک ہماری طالبہ ہیں، ہونہار طالبہ زینب نور، یہ ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تشریف لائی ہیں اور ان کی یونیورسٹی کے ریپرزینٹیو بھی ہیں. پلیز زینب نور، مائک پلیز زینب کو دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام زینب نور ہے اور میں ایبٹ آباد یونیورسٹی کی ماسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے جب اسٹارٹ میں میری ڈسیبلٹی ہے وہ پولیو ہے. مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا بچپن میں اور پھر میں پولیو کا شکار ہو گئی. تو میری جو لائف ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز میں گزری ہے، کیونکہ ایبٹ آباد ایک پہاڑی علاقہ اور وہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا بہت زیادہ پرابلم تھا. تو میری جو اسٹارٹ کی لائف تھی، جو میری پرائمری کی ایجوکیشن تھی، اس میں مجھے بہت زیادہ ہرڈلز تھی. مجھے کنوینس کا بہت زیادہ پرابلم تھا. کوئی اسکول وغیرہ یا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا اس ٹائم کہ جہاں پہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ جا کے پڑھ سکتی. اگر جاتی تو ہفتے میں جسٹ 2 دن 3 دن جاتی تھی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا فیملی کا بھی ایشو تھا کہ فیملی بھی اتنی زیادہ اس چیز کو سمجھتی نہیں تھی ڈسیبلٹی کو، کیونکہ فیملی میں فرسٹ پرسن تھی کہ جس کو یہ ڈسیبلٹی ہوئی تھی. تو ان ہرڈلز کو دیکھتے ہوئے تب تو اتنی سمجھ نہیں تھی خود میں بھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اور میری امی ایک ان ایجوکیٹڈ خاتون تھی، تو انہوں نے پھر بھی اس چیز کو دیکھا کہ ڈسیبلٹی تو ہو
گئی ہے, لیکن اس کی زندگی کو میں نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. تو میرے بھائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے اسکول اٹھا کے بھیجتی تھی کہ اس کو اسکول بھیجیں, اس نے کچھ پڑھنا ہے. تو امی کی اس کوشش کی وجہ سے آج میں نے ماسٹر کیا ہے. ابھی ریسنٹلی میرا ماسٹر کا رزلٹ آیا ہے. تو جب مجھے خود کو شعور آیا کہ میرے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایجوکیشن کے بنا ایک نارمل پرسن کی بھی لائف کچھ نہیں ہے, تو ایک اسپیشل پرسن سروائیو نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنی ایجوکیشن کو 7th تک ریگولر پڑھا, پھر بیچ میں سے اسی ہرڈلس کی وجہ سے اسکپ کر دیا تھا, ایجوکیشن کو چھوڑ دیا تھا. پھر جب مجھے خود کو سمجھ بوجھ ہوئی کہ میرے لیے ایجوکیشن ضروری ہے, میں نے معاشرے کو کچھ کر کے دکھانا ہے, تو میں پھر 9th میں دوبارہ سے خود ایڈمیشن لیا بنا کسی کی سپورٹ کے. فیملی سپورٹ اسی ٹائم تک تھی جیسے 7th تک. امی جتنا بھی کہتی تھی, ظاہر بھائی بھی اتنے زیادہ وہ نہیں تھے کہ وہ لے کے جاتے, بڑی بھی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے 9th میں دوبارہ سے ایڈمیشن لیا اور اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. اپنے مطلب تمام تر ہرڈلس کو پیچھے رکھا اور ایک ذہن میں اس بات کو رکھ لیا کہ میں نے اس معاشرے میں کچھ کر کے دکھانا ہے اور اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو سب کو پیچھے چھوڑنا ہے. تو اس کے بعد میں ایف اے کیا, بی اے کیا, ڈی آئی ٹی کیا. یہ سارے جو ہے ان ہرڈلس کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف کو بہت زیادہ آگے لے کے گئی اور آسان بنانے کی کوشش کی. میں ساتھ میں اسپورٹس کی دنیا میں بھی اپنا ایک نام بنایا. ویل چیئر کی گیمز وغیرہ ہوتی تھی, اس میں نے پارٹیسپیٹ اسکول میں کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا, جیسے ہی نارمل بچوں کے ساتھ ساتھ. تو بہت زیادہ مشکلات کے باوجود میں نے آج ماسٹر کلیئر کیا ہے. اور میں پرائم منسٹر اس اسکیم کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری لائف بہت زیادہ آسان ہوئی ہے. ہمیں بہت زیادہ ہم لوگ ویل چیئر پہ سروائیو نہیں کر سکتے, اس کو موو نہیں کر سکتے, مطلب کہ ہاتھوں سے. ظاہر ہے کہ ویل چیئر چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر آگے فیوچر میں ہم نے کہیں اور بھی کوئی اور ایجوکیشن بھی لینی ہو تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اچھی ثابت ہوگی, ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور اس میں میم درے شہوار ہیں, میم اقلیم ہے, اور ایچ سی کے جتنے بھی ممبران ہیں, میں ان کی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا انیشیٹو لیا. اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سی یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو پرائم منسٹر اسکیم لیپ ٹاپ اسکیم ہے, اس میں جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں ان کو ایڈ کیا جائے کہ ہم لوگ ظاہر معاشرے میں تو اس طرح سے سروائیو کر کے جابس وغیرہ یا کوئی بھی ایجوکیشن نہیں لے سکتے. تو ہم لوگ اگر گھر پہ بیٹھ کے آن لائن ایجوکیشن, آن لائن جابس کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ زینب. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عمر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم آل آف یو. میرا نام عمر شاہ ہے. میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی MSIR کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اپنی بچپنی عمر میں مجھے پوسٹ پولیو پیرالائسس ہو گیا تھا لیفٹ لیگ پہ, اور اسی کی وجہ سے بس میں نے اپنی تعلیم کو اس طرح کنٹینیو رکھا اور پرائمری ایجوکیشن میں نے گورنمنٹ کالج سے گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی. میرا تعلیم کے لیے میڈل میں نے پرائیویٹ اسکول سے کیا میٹرک, پھر اس کے بعد کالج کے لیے میں پشاور چلا گیا FEC, اور BSIR میں نے پشاور یونیورسٹی سے حاصل کیا, اور اس کے بعد میں MS کے لیے یہاں پہ آ گیا. ایک یہ چیز تھی کہ ہمارے لیے ایک فزیکل چیلنجز تھا یہاں کا سامنا ایسے نارمل لوگوں کا آنے تک میں مومنٹ میں آنے جانے میں, لیکن میں نے بذات خود اسی چیز کو کمپرومائز نہیں کیا اور اسی چیز کو بہانہ نہیں بنایا اپنی زندگی کا, اور میں نے اسی کو مطلب اسی ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اسی چیز کو آگے رکھا اور اپنے آپ پہ فوکس کیا کہ مطلب اگر میں ایجوکیشن حاصل نہ کر سکوں تو آنے والے وقت میں میرے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. ایک تو فزیکل چیلنج ہے اور دوسری ایجوکیشن حاصل کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. میں نے اسی چیز کو بس کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھا اور اپنے آپ کو دیکھتا رہا کہ اسی ایجوکیشن کے ساتھ میں اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو بلکہ پورے پاکستان کو کنٹری کو ایک خوشگوار ماحول دے دو. تھینک یو جی. ہمارے پاس ویمن یونیورسٹی مردان سے عائشہ انور موجود ہیں. ویمن یونیورسٹی مردان, عائشہ انور. السلام علیکم. میرا نام عائشہ انور ہے. وومن یونیورسٹی میرا نام عائشہ انور ہے. وومن یونیورسٹی مردان سے ہوں.
BS की स्टूडेंट हूँ। बचपन में मुझे ब्रेन जो स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई थी, तो इसके बाद सर्जरी हुई थी 2 दफ़ा। इसके बाद मैं चल नहीं सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और मैंने बहुत मुश्किल से ये तालीम हासिल की है और इस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से मुझे बहुत हेल्प मिलेगा और मैं अपनी आगे की तालीम जो है वो आसानी से जारी रख सकूँ। हमारे साथ एक वालिद हैं मोहम्मद सगीर हुसैन मलिक, जो मोहम्मद सजाद हैदर, ये हमारे अल्लामा इकबाल ओपन के डिस्टेंस लर्नर बच्चे हैं। मैं सगीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपने बेटे के साथ खड़े हो जाएं, तशरीफ यहीं पे ही। जी, ये इनके बेटे हैं सर। तो सर आपके पास 2 से 3 मिनट्स हैं, आपने दरिया को गूजे में बंद करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये मेरा बेटा है मोहम्मद सजाद हैदर। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि व्हेन ही वाज बोर्न, तो इसको आमतौर पे बच्चों को नियोनेटल जॉन्डिस होता है, जो ऑटो रिवर्स हो जाता है, यानी चंद दिन रह के खत्म हो जाता है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो रिवर्स नहीं हुआ एंड बिलीरुबिन लेवल एक्सीडेड टू 26। तो हम यहाँ इसको पिम्स में एडमिट करवाया, ब्लड उन्होंने एक्सचेंज किया, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो देयर इज अ डिजीज प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री एंड इवन एशिया। There are about 10 million people are suffering from this disease, and its name is G6PD deficiency. There is an enzyme in RBC walls, हमारे red blood cells की walls में एक enzyme होता है जिसे कहते हैं glucose 6-phosphate dehydrogenase. तो there are number of people who are deficient of this enzyme, और वो G6PD test होता है, उससे करवाने से पता चलता है। अब उसका प्रॉब्लम ये होता है, जिन लोगों में ये डेफिशिएंसी हो उनकी इंडिकेशन ये होती है कि उन्हें कोई भी आप, यानी 80% ऑफ द एलोपैथिक ड्रग्स आर डेंजरस फॉर देम। आप उन्हें मलेरियल ड्रग्स नहीं दे सकते, आप उन्हें सल्फर ड्रग्स नहीं दे सकते। देयर इज अ बिग लिस्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि आपने ये आप अवॉइड करनी है मेडिसिन। अब चूंकि हमें इसकी पैदाइश, इट वाज ब्लेसिंग कि हमें पता चला कि दिस डिजीज इज एग्जिस्टिंग इन आवर फैमिली एंड इट इज जेनेटिक। इससे पहले आई लॉस्ट 2 ऑफ माय सन्स इन क्वेटा ड्यू टू मेडिकेशन। उन्हें फीवर हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी विच वर नॉट सुटेबल टू देम। तो यहां आके हमें ये डिस्क्लोज हुआ कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। फिर हमने खैर पूरे फैमिली सबकी स्क्रीनिंग कराई एंड देयर वर नंबर ऑफ पीपल हु हैज दिस डेफिशिएंसी एंड नाउ दे आर फाइन। देयर इज नो ट्रीटमेंट बट ओनली इज टू अवॉइड सम एलोपैथिक ड्रग्स। That's why we usually treat him with homeopathic or herbal medicines. डॉक्टर इन्फॉर्म्ड अस, उसने हमें बताया कि अभी हम नहीं कह सकते कि इसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। जनरली व्हाट हैपन्स के इस डिजीज में या बिलीरुबिन लेवल के बढ़ने से आपका जो हियरिंग का पार्ट है वो डैमेज होता है इनिशियली और बाद में बाकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका हियरिंग का डैमेज नहीं हुआ था, बट जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को पार्ट डील करता है वो डैमेज हुआ। इंटेलेक्ट इसकी बहुत अच्छी, यानी एजुकेशन पढ़ाई में बहुत अच्छा, लेकिन ये था कि मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से ये चल नहीं सकता या और प्रॉब्लम होते हैं। बट इसमें एक आई थी कि मैं पढ़ूं राइटिंग के लिए, क्योंकि इसके वो सही नहीं चलते थे, तो ये लैपटॉप पे काम बहुत, लैपटॉप पे यही टेढ़ी उंगलियां बहुत अच्छी चलती हैं। तो उस तरह से इसने पहले अल फराबी, यहाँ पे एक स्कूल है, वहां से मैट्रिक किया, फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इंटर किया और नाउ इज अ स्टूडेंट ऑफ बीए। तो इनमें थ्रू आउट ये रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग। जब
but he was dependent in going out. There's a person required, even if he has to go to bazaar, he needs some person to have with him. But with the provision of electric wheelchair, he would be able to at least just around our area he can move. And he could go to institution. Now I have to request few things to the authorities, to you all people. आजकल हमारे मुल्क में आईटी का बड़ा शोर है, यानी आईटी में लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, और खसूसी तौर पे इस तरह के लोग, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जहां भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, 3rd फ्लोर पे क्लासेस हो रही हैं, तो वी आर अनेबल टू कैरी देम एट 3rd फ्लोर. तो इनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम हो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना हो, जहां पे ग्राउंड फ्लोर पे इनको वो आर्ट, वो स्किल्स इनकी डेवलप की जाए, जिससे ये अपना बिजनेस कर सके, काम कर सके, ऑनलाइन अर्न कर सके और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया सर. हमारे पास शाहीन अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, तो हाथ खड़ा कर लें. सर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है पिछली 2 फेजेस की बेनिफिशियरी की, वो जस्ट 2 to 3 मिनट्स की है. आई वुड लाइक टू प्ले दैट. जी प्ले कर. लेकिन अब मैं इंशाल्लाह खुद ही अपने काम करूँ. इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस हवाले से इजीली मूव कर सकते हैं, जहाँ दिल करे जा सकते हैं, जहाँ दिल करे वापस आ सकते हैं. प्रोवाइड करने पर मैं HSC की तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को जो है एकदम से चेंज किया. उसके लिए मैं बहुत बड़ी मशहूर हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और पर्सनल और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज की लाइफ को चेंज किया. इनको जो है ना दुआएं देते रहेंगे. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको जारी रहना चाहिए ताकि हम मजदूर बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद साबित होता रहे. पेशावर से बिलोंग करती हूँ. मैं खुद इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ. ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी. और मैं HSC और PMs का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर दिस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर. इससे मेरी जिंदगी आसान हो गई है.
سر ہمارے پاس ایک بینیفیشری شاہین عبدالرزاق بیٹھی ہیں پریویس فیس کی. انہوں نے اس ویل چیئر کا بہت فائدہ اٹھایا ہے اور یہ سینٹورس میں جاب بھی کری ہیں. یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں. شاہین عبدالرزاق, ان کا میسج مجھے آیا ہے کہ وہ پہنچ چکی ہوئی ہیں. اچھا چلیں سر, میں اب ریکویسٹ کروں گی اپنے مہمان خصوصی جناب رانا تنویر حسین صاحب سے کہ کائنڈلی سر تشریف لائیے گا اور ہمارے سامعین کو اپنے معزز اور ہمارے آپ کے الفاظ کے منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر مختار صاحب, چیئرمین HEC, میڈم زیب جعفر, پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن, میڈم ڈاکٹر شائستہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC, اور میرے انتہائی قابل احترام اور پیارے بچوں اور حاضرین, مجھے اس پروگرام جو پرائم منسٹر کا یہ پروگرام ہے, الیکٹرک چیئرز, جو ہمارے اسپیشل بچے کہہ لیں یا ڈفرینٹلی ایبلڈ جس کو آپ کہتے ہیں, ان کے لیے جو یہ پروگرام شروع کیا, پچھلے ہماری جب گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت ڈاکٹر صاحب, اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب چیئرمین تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب اب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کو آگے بڑھایا ہم نے. اور ابھی جس طرح یہاں ڈائریکٹر صاحب آیا, ڈائریکٹر ہے اس پروگرام, ان کے انڈر ہو رہا ہے سارے, تو انہوں نے ابھی نمبر بھی بتایا ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں لاہور میں جو تھا ایک فنکشن, وہاں پہ میں گیا تھا, تو میں نے جب ڈفرینٹ لیول بچوں کو دیکھا, تو جس طرح ابھی ایک بچے کے والد صاحب نے بتایا ہے, یقین کریں کہ انہوں نے اپنی ٹیلنٹ جو ان میں تھا, جو ان کی ایجوکیشن تھی, جس طرح انہوں نے PhD کی, اور ایک نہیں ایک بچہ جو انہوں نے اس طرح اس سے بات کروائی لاہور میں, تو اس نے تو میرا 2-3 سبجیکٹ میں PhD کی ہوئی تھی, اور اس کی جو ویژن تھا یا اس کی باتیں تھیں, جس طرح بھی میں نے بچوں کی 3-4 بچوں کی باتیں سنی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرے بچے ہیں یا ہم لوگ ہیں, ان سے بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹیلنٹڈ ہیں یہ. اور اس حالت میں ان کی یہ سارے اس طرح کے لیول پہ جا کے ایجوکیشن حاصل کرنا, یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت دی ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ جب پروگرام شروع کیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان کو نارمل لائف کی طرف ایک قدم تھا. ہماری حکومت کا پرائم منسٹر, جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں شہباز صاحب, اور یوتھ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے بلکہ HEC کے ذریعے بہت سارے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت دے, لیکن ان کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہے. ان کو سپورٹ کرے گی, ان کو جہاں بھی ضرورت ہوئی اس کے لیے ہم آگے بڑھ کے ان کے لیے, ان کو جو فیسلٹیز ہیں وہ دینے کو تیار ہیں. HEC نے اس پہ بہت سارا کام کیا, پہلے کیا ہوا ہے, جو یہاں باتیں کچھ ہوئی ہیں, کچھ ایشوز ہیں, وہاں پہ بھی باتیں ہوئی تھی, تو وہاں بھی میں نے ڈائریکشن تو دی تھی. I don't know انہوں نے کیا آگے کیا یا کیا نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے بھی ڈائریکشن ہے کہ یہ اس پہ آپ HEC والے کام کریں, اور یونیورسٹیز میں فگرز تو انہوں نے بتائے ہیں, لیکن جو آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, ایک تو یوتھ کے حوالے سے ہیں, کیونکہ یہ بچے بھی ہمارے فعال کرتے ہیں اس
یوتھ میں ہی. تو یوتھ کے ڈفرینٹ پروگرام ہیں جس میں لیپ ٹاپ بھی ایک ہے. لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی ہوئی ہے, پہلے کی تھی پیچھے بند ہو گئی, پھر اب آ کے تو پرائم منسٹر ہمارے یہ چیئرمین ایچ ای سی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا جس طرح وہ فوکس انہوں نے کیا ہے لیپ ٹاپ پہ, پیسے نہیں ہیں لیکن اس مسئلے میں پیسے کی کوئی وہ نہیں کرتے کہ نہیں یہ کام ہمیں کرنا ہے اور ہمیں یوتھ کو یہ آگے لے کے چلنا ہے, اور یوتھ ہی ہمارا ایسٹ ہے. اس میں کوئی کسی کو بھی آج کی دنیا میں شک نہیں کہ یوتھ جو ہماری ہے یہی ہمارا ہیومن ریسورس جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے. اور یہ بچے اس میں ہمارے شامل ہیں, ان کو بھی ہم نے مین سٹریم میں اپنی پالیسیز کی وجہ سے اپنے پروگرام کی وجہ سے آگے لانا ہے. تو لیپ ٹاپ سکیم بھی انہوں نے شروع کی, ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, ان کو پرائم منسٹر صاحب نے, بلکہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی جو پیشن ہے یا ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے, میں اور ڈاکٹر صاحب بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. جو کام فزیکلی 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں نہیں 15 دن میں کر کے دیں, اور یہ ان کا ہے ایک واقعی. پھر میرے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں, تو ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کچھ کہ ہم چلیں وہ بیونڈ جن کا جو کام ہوتا ہے اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی چلیں آپ ہمیں انسانوں کی طرح کام نہیں ہم سے لینا چاہتے, تو ہمیں جن کی طرح ہم کرتے ہیں, اس سے آگے ہمارے میں ہمت نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی اب اسکیم ہماری آگے بڑھ رہی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ لیپ ٹاپ جب آپ نے بنایا ہوا پروگرام تو اس میں ان بچوں کو بھی ڈالیں, کچھ پرسنٹیج اگر جو بھی ہمارے کنسٹرینٹ ہیں ان بچوں کو بھی لیپ ٹاپ دیں. جو ابھی یہاں بات ہوئی ہے ان کو ہمیں الیکٹر چیئر کے علاوہ یہ بھی ہمیں ان کو فیسلٹی دینی ہے. تو اس میں آپ ورک آؤٹ کریں اور اس میں ضرور یہ کام کریں. وہاں پہ کچھ میرے علم میں کچھ چیزیں آئیں پنجاب یونیورسٹی میں. تو ایک تھا کہ ریمپس جو ہیں یہ ویل چیئر کے چلنے کے لیے یا کسی جگہ سے اترنے جس طرح یہ چیز ہے جانے آنے کے لیے یونیورسٹی میں. تو ریمپس جو میں نے پہلے بھی یہ پرویژن ہے جب کوئی بھی یونیورسٹی بنتی ہے تو اس میں ایچ ای سی کی طرف سے یہ پرویژن ہے کہ آپ ریمپس بنائیں گے. لیکن جس طرح یہاں ایک ہے بعض اوقات فزیکلی اتنا ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ چیک کیا جائے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا, ہماری ڈائریکٹر چلی گئی انہیں آ کے یہاں بتایا یا نہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید میری بات ہوئی تھی. تو یہ انشور کریں کہ یونیورسٹیز میں جو پرویژن ہے وہ پرووائڈ کریں. ہر صورت ان کو ایک آپ اپنے اس شعبہ کے ذریعے یا وہاں ریمپس بنے. پھر ابھی جو بات ہوئی ہے آپ نے کی ہے یہاں, یہ ہمارے بچے کے والد صاحب تھے کہ فرسٹ فلور پہ لفٹ ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ لفٹ نہیں ہے, اور لفٹ ہوں بھی تو میں سمجھے فرسٹ فلور پہ ہی ان کا انتظام ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں. فرسٹ فلور نہیں گراؤنڈ فلور پہ, اور گراؤنڈ فلور پہ آپ یہ بھی انشور کریں کہ ان کو وہیں ایجوکیشن فیسلٹی دی جائے ہمارے ان بچوں کو جو گراؤنڈ فلور ہے. اور وہاں پہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں تو کہہ دیا تھا, وہ تو کر رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے کہ میں نے ڈائریکشن دی تھی. آپ نے مجھے بتایا آ کے جو میں نے وہاں باتیں کی تھی, آپ نے آ کے کوئی ایشو کی ہے ادھر آئے نا ذرا مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بتایا تھا کہ یہ وہاں پہ پوائنٹس آئے تھے اور ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی, وہ ان کو بتائیں اور یہاں سے ایشو کریں یہ ساری چیزیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کام کر رہے ہیں, بلکہ پروویژن ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن میں آپ اس میں ذرا تھوڑا سا اپنی ٹیم کو لگائیں کہ سر سے چیک کریں, لیٹر لکھ کے وہ رپورٹ کریں کہ جی ہاں ریمپس ہیں, ہم نے گراؤنڈ فلور پہ کیا ہے, لیپ ٹاپ تو آپ نہیں کرنے ہیں اس پہ کریں. اور دوسرے جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ڈفرینٹ لیول بچوں کے لیے کوٹا سسٹم بھی ہے. ہم نے ہر جگہ ملازمتوں میں ہر جگہ کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو ابھی شہداء کے بچوں کی بات ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا جس طرح 9 مئی کو ہوا ہے,
تو جس طرح شہداء ہمارے تھے، قومی ہیرو ہیں، ہمارے شہید ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم ایک امن کے ساتھ رہتے ہوئے سانس لے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو کیا اس دن، باقی جو کیا وہ دشمن بھی شاید نہیں کر سکتا جو 9 مئی کو ہوا. اور تاریخ میں مجھے کسی جگہ پہ نہیں ملا کہ کسی اپنے ہی لوگوں نے اس طرح کی سیاسی پارٹی ہو جس نے حکومت یہاں کی ہو، جو بڑی پارٹی بھی کلیم کرتی ہو کہ میں اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہوں، پولیٹیکل پارٹی ہوں، اور یہاں وزراء رہے ہوں، سارے رہے ہوں، انہوں نے پرومپٹ کیا ہو، انہوں نے ان کی برین واشنگ کی ہو کہ آپ ڈیفینس ریلیٹڈ جو ہمارے جتنے بھی ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، بالکل پرامن پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی ریسٹ پہ یا اور ایشوز پہ، پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، لیکن اس سے آگے جب بات جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ جی توڑ پھوڑ پہ. وہ بھی دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی توڑ دی، میری گاڑی توڑ دی، کوئی سیول سائڈ پہ کوئی نقصان پہنچائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ آپ اپنی دفاعی تنصیبات کو، دفاعی امارات کو جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہی آپ، شاید دشمن بھی یہ نہ کام کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر دشمن بہت ساری جگہوں پہ، اگر آپ جو باہر ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پہ قبضہ کوئی دوسرا ملک کر لیتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کے کام نہیں وہ کرتا، نہ شہداء کی ان کی یادگاریں توڑتے ہیں، شہیدوں کی، نہ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے شہداء کے لیے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، انہوں نے بھی اس پہ کہ ان کی بھی ذمہ آتی ہے وہ بات، کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کہا تھا کہ ان کے داخلوں کے لیے اسپیشل رکھیں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں یہ کام اس پہ کر رہے ہوں گے. لیکن اسلام آباد کی حد تک میں نے کہا کہ ان کے بچوں کو، چاہے پولیس کے شہداء ہوں، چاہے دوسرے لا انفورسنگ ایجنسی کے ہوں یا فوج پاکستان کے ہوں، ان کے بچوں کو مکمل فیس کی جو ہے وہ معافی ہوگی، وہ فیس نہیں دیں گے. یہ اپنی یونیورسٹیز میں انشور کریں. اور ایف ڈی ای کو میں نے کہہ دیا ہے، جو ہمارا ڈائریکٹوریٹ ہے ایجوکیشن کا، اس کو بھی میں نے ڈائریکشن دی ہے، وہ بھی یہ کام کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے لیے بھی ہماری یہ فیسلٹیز ہیں، اسپیشل کوٹے ہیں، سب کچھ ہے. آپ بڑے ہمارے لیے بہت اہم لوگ ہیں، ہمارے یہ بچے ہیں، ان کو بھی اسی طرح ہی اپنی سوسائٹی میں، اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. یہ بلکہ ٹیلنٹڈ پیپل ہیں. یہ پہلے کہتے تھے کہ ڈسیبلڈ، تو ان کو ابھی اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہم کہتے ہیں. یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، ڈسیبلڈ نہیں ہے. یہ ایبل لوگ، ایبلڈ پرسن پیپل ہیں، اور یہ ڈفرینٹلی ہیں. جس طرح اسپیشل بھی تھوڑا سا ہے، لیکن ان کو اسپیشل ہی ہم کہتے ہیں. کسی کو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، کسی کا بچہ اس طرح ہو تو وہ جب بات کرتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ میں کیوں گھر پہ زیادہ ٹائم دیتا ہوں، میرا اسپیشل بچہ ہے. لیکن یہ بہت اہم لوگ ہیں، یہ ہمارے اہم بچے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ہم آپ سے یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ آپ کو سوسائٹی میں جو مقام ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ دیا جانا چاہیے، اور دے رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ ہمارے لمیٹڈ جو بھی ریسورسز ہیں اس میں ہم نے آپ کو یہ فیسلٹی دی ہے، اور یہ جاری رہے گی. کتنے سال تک ہے جی؟ 1 2 3 سال میرا کتنا یہ پروگرام ہے آپ کا؟ کنٹینیو کرے گا. لیکن جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں. تو نیا پروجیکٹ کر لیں گے. ابھی میرا 2 3 سال کا ہے، جو آپ پھر اگلا پروگرام کر لیں گے. تو یہ جاری رہے گا اپنے ہمارے ان ڈفرینٹلی ایبل پرسوں کے لیے، بچوں کے لیے. تو میں ان کے پیرنٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو لک آفٹر کیا، ان کو بالکل مین اسٹریم میں لائے. انہوں نے بھی اگنور نہیں کیا. ان کے تو خیر بچوں کے ساتھ ویسے ہی ایک نیچرل ہوتا ہے. تو میں ایچ ای سی والوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کو پروگرام کو وہ آگے بڑے احسن طریقے سے بڑھا رہے ہیں.
اور اس کو کافی جگہوں پہ جا جا کے کر رہے ہیں. آپ نے یہ ڈاکومنٹری بھی دیکھی کہ ہر جگہ پہ پاکستان کے کونے کونے میں جو انہوں نے تعداد مقرر کی ہے ان بچوں کو یہ الیکٹرک چیئرز جو ہیں یہ مہیا کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشلی بڑے اس پہ رہتے ہیں, بلکہ یوتھ میں بھی وہ بہت مختلف اسکیمیں ہیں. پی ایم ایل این کی جب نواز شریف صاحب تھے, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کو بے شمار یوتھ کے پروگرام شروع کیے. اور وہ بچے جو بڑے ہمارے ٹیلنٹڈ بچے تھے جو باہر ایجوکیشن نہیں لے سکتے تھے, ان کو بھی شہباز صاحب نے باہر فری ایجوکیشن کے لیے ان میں بندوبست کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان بچے جو بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اور وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, ٹیلنٹڈ تھے, انہوں نے بڑی اس کا ایجوکیشن سیکٹر میں اپنی کلاسوں میں بہت ان کی پوزیشن تھی, ان کو عزت دینے کے لیے مری میں گورنر ہاؤس میں ڈراتے رہے, ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کرتے رہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. ان کو یہ نہ ہو کہ ہماری بیک گراؤنڈ اس طرح, ان کو اس سوشلی وہاں پہ ان کو لے کے گئے تاکہ ان کو اور زیادہ ان کا ایکسپوجر ہو, ان کو اور زیادہ تھوڑا کانفیڈنس ہو. تو ان کو باہر بھی وہ 100% ڈاکٹر صاحب ایسی ہے نا, باہر میں تعلیم جو ان کو دیتے تھے وہ خود پیسے دیتے تھے سارے, تاکہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور یہ آگے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آپ کے قیمتی الفاظ کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے سر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک منفرد پروگرام ہے, اور ہمارے فیز 1 اور فیز 2 کے بچے اب جابس بھی کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ اپنے معزز ریسپیکٹڈ چیئرمین صاحب سے ووٹ آف تھینکس کے لیے ریکویسٹ کروں, ہمارے پاس جی شاہین آئی ہوئی ہے سر. یہ شاہین 2021 میں انہوں نے ویل چیئر لی اور سینٹورس میں جاب کر رہی ہیں. ان کو مائک دے دیں. شاہین عبدالرزاق, ریز یور ہینڈز پلیز. انہوں نے سر کرونا کے پیریڈ میں ویل چیئر لی اور اس وقت یہ اسٹڈی کری تھی, اب یہ سینٹورس میں ماشاءاللہ جاب بھی کر رہی ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ سب کا. میرا نام شاہین عبدالرزاق ہے, میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے 2021 میں ویل چیئر لی تھی. اس سے پہلے میں نے جتنا بھی سفر کیا 18 سال تقریباً میں نے مینول ویل چیئر پہ سفر کیا. چاہے مجھے دفتر جانا ہو, اسکول جانا ہو, کالج جانا ہو, یونیورسٹی جانا ہو, تو میں مینول ویل چیئر پہ سفر کرتی رہی ہوں, جس میں مجھے کافی مشکلات پیش آتی تھی کیونکہ میرے ساتھ اٹینڈنٹ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو مینول ویل چیئر پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا مشکلات ہوتی ہیں. تو میں بیٹھی رہتی تھی کہ کوئی مجھے آگے تک چھوڑ دے, کوئی مجھے دھکا لگا دے. میرے لیے کافی میں نے زندگی میں مشکلات دیکھی ہیں. میرے ہاتھوں میں چھالے بن جاتے تھے, میں خود سفر کرتی تھی اکیلے, تو پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. تو اوپن یونیورسٹی میں نے جب ایڈمیشن لیا تو کسی نے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ویل چیئر بھی ملتی ہیں الیکٹرک. تو پھر میں نے اپلائی کیا ویل چیئر کے لیے, تو الحمدللہ مجھے ویل چیئر ملی 2021 میں. تو میں نے مس در شوار کو ریکویسٹ کی تھی کہ جب بھی آپ نیکسٹ ویل چیئر دیں گی مجھے ضرور بلائیے گا. میں ان سب کا شکریہ دل سے ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, جن کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. میں آپ سب کا پھر دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سر آپ ہمارے لیے بہت اسٹرگل کرتے ہیں. ہماری زندگی دیکھیں, ابھی بھی میں اکیلے یہاں پہ آئی ہوں, خود ویل چیئر چلا کے اسٹاپ تک آئی ہوں. آگے یہاں تک میں خود سفر کیا اور آگے بھی میں اکیلے ہی سفر کرتی ہوں, اور اس ویل چیئر سے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. سر بہت شکریہ, آگے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیے گا سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شاہین. اور میں ریکویسٹ کروں گی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب سے فار دا ووٹ آف تھینکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم منسٹر ایجوکیشن رانا تنویر صاحب, آنریبل زیب صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری ایجوکیشن, ایگزیکٹو ڈائریکٹر, پارٹیسپینٹ, یہ جو آج ریسیپینٹ ہیں ہمارے ایکس وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کولیگز ہیں, ان جنٹلمین السلام علیکم. ہمارے تینوں ریجنل آفس سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, پشاور سے بھی ساتھی ساتھ آن لائن بھی موجود ہیں.
एक तो सर आप सबका शुक्रिया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का और ज़ेब साहिबा का खास शुक्रिया कि इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे हमें इज्जत बख्शी और ये खुद आके इन्होंने देखा। मिनिस्टर साहब आपने जो फरमाया सर बिल्कुल हमें ज़रूरी शहवार ने आके मुझे कहा और हमने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पेशल नीड बच्चों की बाकायदा HEC ने कमीशन से पॉलिसी अप्रूव करके सारी यूनिवर्सिटियों को इम्प्लीमेंटेशन करवाई हुई है और शुरू में उसमें बहुत सी चीज़ें सर क्विकली सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ ये नहीं है, एक तो बिल्कुल ये मस्ट है कि स्पेशल बच्चों की कोई भी क्लास होगी वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी। नंबर 2, रैम्प बनवाए सारी यूनिवर्सिटियों में ताकि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो, सही हो जाए। और उस दिन के बाद ये 2016-17 में जब शुरू में ये इस पे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे मोहतरम, उनकी हिदायत पे हमें प्लानिंग कमीशन से इंस्ट्रक्शन आई कि इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, तो सारी यूनिवर्सिटियों को बताया गया कि आज के बाद आपका कोई PC1 अप्रूव नहीं होगा जब तक उसके अंदर आप बिल्ड इन इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं रखेंगे कि स्पेशल नीड के बच्चों के लिए रैम्प बनेंगे, उनकी एक्सेस के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। सर यहाँ नहीं बल्कि कुर्सियाँ जो बनती हैं जो रखी जाती हैं क्लासरूम के अंदर, उसमें हमने लेफ्ट और राइट इसके लिए कुछ होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनके लिए स्पेशल चेयर बनवाई गई हैं। और बल्कि इन व्हील चेयर के अंदर भी है सर कि ये जो इनका अगर लेफ्ट हैंड इनका ज़्यादा एक्टिव है तो ये जो मशीन है उठ के उस तरफ शिफ्ट हो जाती है और आप लेफ्ट हैंड से भी चला सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी यूनिवर्सिटियाँ इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जहाँ कोई इशू होता है तो हमें पता लगता है तो हम फॉलो अप करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये बच्चे बच्चियाँ जो वैसे तो दुनियावी लिहाज से नजर आता है कि इनकी स्पेशल नीड है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा हुआ है, इनके अंदर स्पेशल अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो शायद नॉर्मल इंसानों में नहीं है। इंटेलिजेंस इनके अंदर देखें, इनकी लर्निंग कैपेसिटी देखें, इनके अंदर विल देखें, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा है और हम इन पे प्राउड करते हैं। जी सर आपको जान के खुशी होगी कि हमने क्योंकि 3 फेज हो चुके हैं, हमारा तीसरा फेज फाइनल स्टेज पे है, तो अगले फेज की पीछे हमने PSTP में हमें अलाउ कर दिया गया है अगला फेज लाना। तो हमने उसके लिए पहले होमवर्क किया सर, हमने सारी यूनिवर्सिटियों से डेटा कलेक्ट किया, तकरीबन 2600 से 2800 के करीब हमारे पास इस वक्त तक डेटा आ गया जी। उसमें सिर्फ ये स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, और 2 चीजें भी निकली हैं। इसमें फैकल्टी भी शामिल है, इसमें स्टाफ भी है और स्टूडेंट भी हैं कि जहां सिर्फ उनकी मोबिलिटी की स्पेशल नीड नहीं है बल्कि हेयरिंग की भी है। और कई ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम है और उनका ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से उनकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है। फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ भी हैं। नॉट ओनली दिस, देयर इज अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें ब्लाइंड बच्चे हैं, उनकी विजिबिलिटी का मसला है, वो प्रॉपर उनको देखा नहीं जा सकता उनके लिए। अच्छा सर इसमें भी हमने ये इंस्ट्रक्शन हुई है, अंडर रूल किया हुआ है कि जो बच्चे देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल असिस्टेंट उसको प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, ताकि वो किसी वजह से किसी एक रीजन की वजह से उनकी पढ़ाई सफर ना करे। तो इंशाल्लाह जो अगला प्रोजेक्ट ला रहे हैं मिनिस्टर साहब, उसमें हम तीनों चीजें डाल रहे हैं, व्हील चेयर भी डाल रहे हैं, हियरिंग एड्स भी डाल रहे हैं, उनकी असेसमेंट भी डाल रहे हैं और उनकी हियरिंग एड प्रॉपर। ये मशीन जो भी मशीन है सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट, इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है और तकरीबन 500,000 4.5 लाख के करीब ये मशीन है। एक और मशीन है जो जिन बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो बैठ नहीं सकते सर, उनके लिए टोटल वो रोबोट की तरह पूरी खड़ी चेयर हो जाती है और उस पर मोबिलिटी होती है। हालांकि उसकी कीमत 1 मिलियन के करीब थी, हमने मैडम वो भी मंगवाई कि हम हर बच्चे बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में पढ़े इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेशन देंगे। और तीसरा जो हम सर स्पेशल लैपटॉप और स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ उन बच्चे बच्चियों के लिए अगले प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं जिनको विजिबिलिटी का मसला है या वो देख नहीं सकते, वो उनके लिए वो जो उस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के लैपटॉप डिजाइन कराएंगे, उस तरह की सॉफ्टवेयर होंगी ताकि हमारे ये बच्चे भी उसी तरह अपनी एजुकेशन हासिल करें और मार्केट में आके बाइज्जत जिंदगी गुजारें, न सिर्फ गुजारें बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अपना रोल प्ले कर सके इंशाल्लाह सर। तो रेस्ट एश्योर सर, जैसे आपने कहा इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मियाँ साहब ने भी कमिटमेंट थी, हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी बड़ी स्ट्रांग कमिटमेंट है कि यूथ इज इंपॉर्टेंट एंड वी नो दैट यूथ इज इंपॉर्टेंट, दे आर आवर फ्यूचर। और हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है हायर एजुकेशन में, भले वो स्कॉलरशिप की शक्ल में हो, भले वो इक्विपमेंट की शक्ल में हो, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हो, वो किस लिए है कि हम अपनी अगली जनरेशन पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट और पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो आगे बढ़ के अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें और फिर अपना रोल प्ले करें। सर आपने एक और बात की शोधा के हवाले से, क्योंकि आपकी वो जो हमने जूम मीटिंग की थी, आई वाज इन कोयटा एट दैट टाइम, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी इमीडिएटली हमने होमवर्क कर लिया सर। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि 100+ वो शोधा के बच्चों के लिए
0 फीस पे एडमिशन देंगे इसी अगले साल के लिए। हम ये जो वाकयात हुए हैं इसके बेस पे हमें यूनिवर्सिटीज ने अप्रोच किया है। इंशाल्लाह हम अगले चंद दिनों में एक ऑनलाइन सारे वाइस चांसलर का फोरम कर रहे हैं ऑन टॉलरेंस एंड नेशनल हार्मनी पे, कि हमारी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस और हार्मनी कैसे आएगी और हमें इदारों को क्या अपना रोल प्ले करना है। उस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑनलाइन सारे वाइस चांसलर की। उसके अंदर इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों से भी हम कमिटमेंट लेंगे। और जैसे आपने कहा, नॉट ओनली इन फेडरल लेवल, इंशाल्लाह सूबों में भी सारी यूनिवर्सिटियां मिलेंगे कि हम अपने शुहदा के बच्चों के लिए 0 फीस पे उनको कुछ सीटें रिजर्व करेंगे, ताकि वो बच्चे बच्चियां जो नहीं अफोर्ड कर सकते शुहदा के, उनको भी उसी तरह प्रायोरिटी पे दी जाए ऑफर, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये माशरा, ये सोसाइटी उन बच्चों को इंशाल्लाह नुकसान किसी किस्म की भी उनके लिए शॉर्टफॉल जो होगी उसको एज ए सोसाइटी, एज ए कौम हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इसके अलावा भी सर जो बाकी स्कॉलरशिप स्कीमें हैं उसके अंदर प्रायोरिटी है। इन बच्चे विद स्पेशल नीड इनके लिए भी प्रायोरिटी है, बच्चियों के लिए प्रायोरिटी है। और एक चीज कमिटमेंट है गवर्नमेंट की जब से HEC बनी है कि वो बच्चा बच्ची जो मेरिट पे किसी यूनिवर्सिटी में आ जाए और फिर इस वजह से नहीं जाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मल्टीपल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जरिए इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो इनकम, उसके अलावा हमारे जो पार्टनर्स एजेंसीज हैं, भले वो USAID हो, जायका हो, फ्रांस के हैं और चाइना के कुछ जायका का है, इनके साथ मिलके भी हम बहुत सी स्कॉलरशिप लाते हैं, हर दफा लेके आते हैं। अभी भी ये फ्लड आया तो हमने 500 स्कॉलरशिप USAID से लिए हैं, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया बच्चों के लिए 1 सेमेस्टर नहीं, 2 सेमेस्टर नहीं, 3 सेमेस्टर की 100% फंडिंग उसमें है और बच्चियों के लिए 50% के अंदर प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं अपनी यूथ के लिए सर, और हम वी स्टैंड कमिटेड हियर और HEC इन हम्बल वे वी ऑलवेज वर्क ऑन मेरिट इंशाल्लाह। और जिस मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस वक्त भी 3000 बच्चे बच्चियां पाकिस्तान के बाहर की अच्छी टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फुल ब्राइट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान में है, क्योंकि इसमें खाली फुल ब्राइट के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी अपने पैसे डाले हुए हैं। तो हम इन मुश्किल हालात में भी, और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल कितने क्राइसिस में से गुजरा है पाकिस्तान, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एजुकेशन को प्रायोरिटी से पीछे नहीं किया। और आपको मैंने कभी अभी तक नहीं शेयर किया, लेकिन मिनिस्टर साहब के सामने करूं, वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जिसने 100% फंड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लेके गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटियों को बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 42.9 बिलियन रुपीज, 43 अरब रुपया गवर्नमेंट ने हमें दिया PSDP में खाली, कि हम तालीम को सफर नहीं होने देंगे, प्रोजेक्ट नहीं रोकेंगे, चीजें चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए। मुश्किल वक्त था, लेकिन इंशाल्लाह हम होप को, जो होप क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर, वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। इन बच्चों को हमने इनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। भूखे रह लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरिट पे आगे भी स्कॉलरशिप, अभी मैंने HRD से कह दिया, कुछ दिन रुके हुए थे हम क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, कुछ फॉरेन करेंसी के इशू थे। इंशाल्लाह अगले 2 फेज के सारे स्कॉलरशिप हम अनाउंस करने लगे हैं, ताकि हमारी यूथ को एक होप रहे कि ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता अब हम बिल्कुल पीछे हो गए। वक्त अच्छे बुरे कौमों पे आते हैं, असल टेस्ट यही होता है कि डिफिकल्ट टाइम में किस तरह खड़े होके हम अपने वतन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मिलकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका भी शुक्रिया, देव साहब आपका भी शुक्रिया, इन बच्चों को मुबारकबाद। और जिस तरह वो बच्ची माशाल्लाह रात कश्मीर से आई है और उसने शी इज मेकिंग अस प्राउड एंड चैलेंजिंग आल्सो द नॉर्मल पीपल लाइक मी, के हम सब कुछ अल्लाह ने दिया हो तो हम क्यों परेशान होते हैं। ये जिस तरह इन्होंने कहा है कि ये छाले हाथों में पड़ते थे, ये रियलिटी है। वो मेरे जैसे बंदे से भी वो नहीं चलती, खुद बैठ के आप वो मैनुअल को चलाएं तो नहीं चलती। तो वी आर हैप्पी कि अल्लाह ताला ने इस गवर्नमेंट के जहन में ये डाला, हमारे जहन में डाला, और अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। इसी तरह ये बच्चे बच्चियां जो आज मिल रहे हैं, आई होप यू विल मेक अस प्राउड। रुकना नहीं है, कीप ऑन मूविंग, और इस मूविंग के लिए ये मशीन भी आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ने से पहले सर, मैं आपकी इजाज़त से ही आज के हमारे इन बहादुर बच्चों और उनके वालिदैन की नज़र हमेशा की तरह एक शेयर करना चाहूँगी मोहसिन नकवी साहब का, कि जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन,
जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है. सर हम बढ़ते हैं सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. सर हमारे बेनिफिशरी सबसे पहले सर वो यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स जिनके स्टूडेंट्स ड्यू टू सर्टेन रीजन नहीं आ सके, उनको हम स्टेज पे सर्टिफिकेट्स देंगे और उसके बाद सर आप 1 by 1 बाकी स्टूडेंट्स को देंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हसीना बेगम गिलगित से हमारी स्टूडेंट है, उनके भाई आए हुए हैं सदुल्ला जान, वो ऊपर जल्दी से स्टेज पे आ जाएं. हसीना के भाई सादुल्ला. हजारा यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार साहब और उनकी टीम मेंबर डायरेक्टर स्कॉलरशिप कासिम साहब आए हैं. अपने 2 स्टूडेंट्स जो कि पाड़ा चनार और कोहिस्तान में हैं इस वक्त, उनके सर्टिफिकेट लेंगे और व्हील चेयर ये अपने साथ ले जाएंगे उनकी. जी सर बस अब 1 by 1 काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीचे. हरिपुर का जी एक सर्टिफिकेट ले लें. अगर नेम में कोई होगा प्रॉब्लम तो हम शफल कर देंगे बाद में. जी सर बाकी नीचे. थैंक यू सो मच. क्या हुआ?